السلام علیکم جی۔ پاکستان کے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب نے تحریک لبیک کے مظاہرین کے سامنے سرنڈر کرنے کے بعد ضروری خیال کیا کہ وہ قوم کو اعتماد میں لے لیں۔ ویسے یہ سرنڈر پہلے کرتے ہیں، اعتماد میں بعد میں لیتے ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے ایک خفیہ معاہدہ کیا۔ ہمارے دوست نے اس پہ تبصرہ کیا کہ پہلے صرف خفیہ بیماریاں ہوا کرتی تھیں، ٹھیک ہے، پوشیدہ بیماریاں ہوا کرتی تھیں، اب پوشیدہ معاہدے بھی نکل آئے، پوشیدہ اور پیچیدہ بیماریاں، ٹھیک ہے۔ یہ جو پوشیدہ اور پیچیدہ بیماریاں ہیں، اس نے موصوف کو اس بات کے اوپر فورس کیا کہ وہ اپنے آپ کو اسرٹ کریں، کیونکہ اس معاہدے اور اس معاہدے کے نتیجے میں پیدا ہونے والے تاثر سے یہ بات ابھر رہی تھی کہ داڑے مک گئے نے، اور آپ جناب جو ہیں وہ ابا جی کے بغیر، ابا جی ان کے ساتھ، مطلب اس سے جو ہے ابا جی ان کے ساتھ ہیں، اور وہ جو لوگ جو کہ یہ غلط فہمیاں یا خوش فہمیاں پیدا کرتے پھر رہے تھے کہ ابے اور نکے کی لڑائی ہو گئی ہے اور چاچا یہ ہو گیا اور چاچا وہ ہو گیا، چاچا نے پھڈا ڈالنے کی کوشش کی تھی، لیکن صدقے واری تو میرا مطلب باپ ہی جاتا ہے نا یار، دوسرے کو تو پھپھے کٹنی کہا جاتا ہے نا۔ اگر باپ سے زیادہ یا ماں سے زیادہ کوئی بات پیار کرنا شروع کر دے یا چومنا چاٹنا شروع کر دے تو اس کو ہمارے پنجابی کے اندر پھپھے کٹنی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ماں سے زیادہ کوئی پیار کرنے والی نہیں ہو سکتی، اور مردوں میں اگر باپ سے زیادہ کوئی پیار کرنا شروع کر دے تو اس کو بھی پھپھے کٹنا ہی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ باپ سے زیادہ تو کوئی پیار نہیں کر سکتا نا۔ تو باپ کی پھر محبت اود کر آتی ہے ہر مرلے کے اوپر، تو اس لیے آپ اس طرح کی خوش فہمیاں چھوڑ دیں۔ ابا بھی وہیں پہ ہے اور 10 سالہ منصوبہ بھی وہیں پہ ہے، یہ درمیان میں ذرا آپ کو مصروف کرنے کے لیے کہ گالیاں سانو نہ کٹو، کیونکہ اب گالیوں کا جو ٹارگٹ ہے وہ بیونڈ ویژول چلا گیا ہے، یعنی کہ اب وہ عمران خان صاحب گالیوں کا ٹارگٹ نہیں ہے، مطلب بائی دا وے، ٹھیک ہے، اور جو ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، میرے کو ضرور سننا ہے، تو یہ سمجھتے تو یہ گئے ہوگے، گالیوں کا ٹارگٹ وہ ہے اور وہ ہیں، اور اسی وجہ سے وہاں پہ بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ جناب ہم سب کچھ کریں لیکن کوئی گالی ہمیں نہ پڑے، تو گالی پڑ رہی ہے نا جی اب، ٹھیک ہے۔ اور یہ پاکستان کی 73 سالہ تاریخ میں ماشاءاللہ یہ اعزاز پہلی دفعہ کسی رجیم کو حاصل ہو رہا ہے کہ پہلے یہ گالی جو تھی یہ ایوب یا ٹھیک ہے ضیاء الحق مشرف کے دور کے اندر نہیں پڑتی تھی اس طرح براہ راست نا، ہاں، لیکن قوم نے بھی تو سفر کیا ہے نا جی۔ ایوب کو پہچانتے پہچانتے قوم کو 4 سال لگ گئے، 5 سال، اور اتنی دیر میں اس نے فاطمہ جنابی قتل کر دیں، اور اس کے بعد یحییٰ جو تھے ان کو بھی اسلامی نظام لاگو کرنے کا بڑا جنون تھا، لاگو بھی کر دیا تھا انہوں نے، شریعت کا پورا نظام لاگو کر دیا تھا، تو وہ بھی لاگو کرتے کرتے ان کو بھی پہچانتے پہچانتے قوم کو کافی مہینے لگ گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور جتنی دیر میں قوم پہچان پائی، موصوف نے اپنی صدارت کے لیے آدھا پاکستان گوا دیا ہوا تھا، کیونکہ اسمبلی کا اجلاس نہیں بلا رہے تھے۔ پہلے کہتے تھے کہ یہاں پہ لکھ کے دیں ساری پارٹیاں کہ میں صدر ہوں اور اس پہ دستخط کر کے دیں تو پھر میں اسمبلی کا اجلاس بلاؤں گا۔ اسمبلی کا اجلاس بلاتے، سیاستدان آپس میں لڑ بھڑ کے ایک دوسرے کو گالم گلوچ کر کے کسی نتیجے پہ پہنچ جاتے، پارلیمنٹ اسی کے لیے ہوتی ہے۔ لیکن آغا محمد یحییٰ خان آف پشاور، ٹھیک ہے، اس نے نہیں اجلاس بلایا اور ملک دو لخت کرا دیا، کہتا تھا مجھے صدر منتخب کرو۔ پھر ضیاء الحق صاحب تشریف لائے، ایک آنکھ سے سب کو دیکھتے تھے، اور پھر اب ہم کیا کہیں، تاریخ بڑی تلخ ہے، آگے جانا پڑے گا۔ لیکن ضیاء الحق کو تیسرے دن گالی پڑ گئی تھی، ٹھیک ہے۔ مشرف صاحب کو تشریف لانے سے پہلے ہی گالم گلوچ شروع ہو گئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اب کا حال تو اب جانتے ہی ہیں، اس لیے کہنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ یہ جو کرونالوجی تھی یہ ہمیں وجاہت مسعود صاحب نے سنائی، تو میں نے کہا یار اس طرف میرا دماغ کیوں نہیں گیا، واقعی صحیح بات ہے کہ وہ کسی نے کہا تھا نا، خاتون ایک لڑکا جو تھا وہ سٹیج ڈرامے میں جگتیں کرا رہا تھا، کہتا میں تو وہ بدنصیب ہوں جسے پیدا ہونے سے پہلے ہی مار پڑ گئی تھی۔ اس نے کہا کہ وہ کیسے؟ کہتا میں پیدا ہونے والا تھا، میری ابے اور امی کی لڑائی ہو گئی تو اماں نے پٹنا شروع کر دیا، ہائے ہائے تینوں، ہائے ہائے تینوں، تے مینوں وچ ہی مار پی گئی سی۔ تو یہ والی رجیم جو ہے نا موجودہ، اس نال ہائے ہائے تینوں ہو گیا۔ ان کے اوپر لعنت ملامت جو ہے وہ ان کے وجود میں آنے سے پہلے ہی شروع ہو گئی تھی۔ بڑی معذرت چاہتا ہوں اگر کسی کو برا لگے تو، ٹھیک ہے، لیکن آگے چلتے ہیں۔ تو یہ جو اس وقت کی مطلب یہ جو پورا منظرنامہ بن رہا ہے، موضوع سے ہم ہٹ گئے، کہیں اور نکل گئے۔
لیکن عمران خان صاحب نے جو تقریر فرمائی ہے وہ تقریر آپ اس کا وہ نخوت زدہ آواز اور وہ غرور تکبر زدہ جو شخص ہے اس کی وہ آواز، میں یہ کر دوں گا، میں اس کا ایئر کنڈیشنر اترواؤں گا، میں اس کو اندر ڈالوں گا، میں جا کے یہ بات کروں گا، بورس جانسن میرا دوست ہے، میں اس سے بات کر کے اس کو واپس لے کے آؤں گا. بورس جانسن نے 2 دفعہ ویلکم کرنے سے انکار کر دیا ہے. ٹھیک ہے، یہ کہاں ذلیل کروائے گا یہ گھٹیا شخص اس ملک کو. اس کا آپ اندازہ اس سے کریں کہ سیکنڈ ٹائم ہے بورس جانسن صاحب نے انہیں ویلکم کہنے سے انکار کر دیا ہے. کیوں؟ کہ وہ تقریر میں کہا ہوگا نا بورس جانسن میرا دوست ہے، میں اس کو یار وہاں پہ ان کے سسٹم ہوتا ہے. بورس جانسن کو پتا کہ اب میں اس سے ملا بھی نا تو میرے سسٹم نے مجھے پکڑ لینا، جکڑ لینا. اور وہ بہت بڑا اپرچونسٹ ہے. کہاں ایک جنرل رپورٹر سے ایلیویٹ ہو کے تو وہ پرائم منسٹر بن گئے، تو آپ کے خیال میں وہ کم، میرا مطلب ہے کہ وہ ہوگا نا، وہ بھیا نا وہ ٹرمپ اور مودی کی ایکسٹینشن ہے، تو وہ اتنے کائیاں ہوتے ہیں یہ لوگ. ٹھیک ہے، ٹرمپ ویسے آج کل مودی صاحب جب بھی سفارتکاری پہ لگے ہوئے ہیں، جب بھی ڈپلومیسی پہ لگے ہوئے ہیں، اور بھی جپا پا ہے نہیں کسی. انڈیا کے میڈیا میں خاصا اس کے اوپر مذاق اڑ رہا ہے، اور انٹرنیشنل میڈیا میں بھی، اس لیے ہم اس سے صرف نظر کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے کہا یار ہمسایاں وچ گالیاں کٹنیاں تو ان کو گالیاں دینے کا کوئی جواز تو ہمیں دینا چاہیے نا. تو میں نے کہا چلیں آپ بھی ویسے آپ مطلب ڈائریکشن لیس جو بکواس کریں گے تو ہم نے آپ کو ڈائریکشن عطا کر دی ہے، اب آپ اس پہ شروع ہو جائیے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. تو انہوں نے خطاب کیا جی، اور خطاب کے اندر انہوں نے جھوٹ بکے اور رج کے بولے. خاص طور پہ جب کمپیریزن کی بات آئی پیٹرولیم پرائسز کی، تو وہ پھر پیٹرولیم پرائسز اس وقت ویری کرتے ہیں انڈیا کے اندر پاکستانی روپوں میں 200 سے لے کے 220 روپے تک. تو ظاہر ہے کہ پاکستان میں ابھی 138 کا لیٹر ہے، تو مطلب ہے کافی زیادہ ڈسٹینس ہے نا. 150 تک تو پہلے مرحلے میں ہم نے اسے لے کے جانا ہے، پھر 1 لیٹر فی ڈالر کرنا ہے. تو وہ کمپیریزن کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ انڈیا میں 250 روپے لیٹر ہے. وہ ان کے ہر ریاست کا اپنا ریٹ ہوتا ہے. سب سے زیادہ ممبئی کا ریٹ ہے 215 روپے پاکستانی جو ہے وہ ریٹ ہے. تو اب اگر یہ ریٹ جو ہے جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں تو پھر 250 روپے لیٹر جو ہے وہ کیسے ہوا؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ انڈین روپوں میں ہے تو وہ تو پھر 400 روپے ہوا، یا 205 سے 215 تک کا ریٹ ویری کر رہا ہے نا وہاں پہ. تو 205 کا مطلب ہے 410 اور 215 کا مطلب ہے 430. تو یعنی 410 سے لے کے 430 کے درمیان ویری کرتا تھا. 250 روپے لیٹر کتنے؟ مطلب دونوں صورتوں میں کہ اگر انڈین روپے میں بھی یہ ریٹ ڈٹرمن کیا جاتا ہے پھر بھی، اور اگر پاکستانی ریٹ کے اندر پاکستانی روپی کے اندر یہ اس کا ریٹ طے کیا جا رہا ہے یا کیلکولیٹ کیا جا رہا ہے یا جمع تفریق کی جا رہی ہے، پھر بھی دونوں صورتوں میں مہاتما جو اٹھائے صادق اور امین جو ہے وہ کذب بیانی سے کام لے رہا ہے. جو اس نے پیکج کا کہا وہ پہلے کوئی 850 ارب روپے کا بھی کوئی فگر بولا ہے، میں نے سنا ہے، مجھے تو سنائی نہیں دیا، لیکن مختلف جو آن لائن پوسٹیں آ رہی تھیں ان کے اندر آ رہا تھا. لیکن 120 ارب روپے کا اس نے کہا کہ میں پیکج دے رہا ہوں. مٹی تک یہ پیکج دے رہا ہے. 120 ارب روپیہ وہ ہے جو بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ کے تحت ڈسٹریبیوٹ ہونا ہے بس. ٹھیک ہے. اچھا، وہ موصوف فرماتے ہیں کہ 3 سال ہم ڈیٹا کیلکولیٹ کرتے رہے، ڈیٹا اکٹھا کرتے رہے. اگر وہ ڈیٹا پچھلے 2 سال میں نہیں ہوا تھا تو ماما وہ جڑے پیسے ونڈئی وہ کس بنیاد پہ ونڈئی؟ ٹھیک ہے، ثانیہ نشتر کو ڈالے نا ادھر، میرا مطلب ہے میدان کے اندر لمحہ، اور پوچھے کہ مائی وہ جڑے پیسے تو پچھلے جگہ ونڈے سر، اگر ڈیٹا مکمل نہیں، انکمپلیٹ ڈیٹا پہ بانٹے تھے. اور یہ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ جس نے جب 10-10 ہزار روپے کی کرونا 12-12 ہزار روپے کی امداد دی تھی تو ایسی بد انتظامی تھی، اور ایسی اس نے، میں سندھ کی بات نہیں کر رہا حضور، ملتان کی بات کر رہا ہوں، کہ وہاں پہ لائنوں میں لگ کے خواتین، اور خاص طور پہ خواتین جو تھیں وہ اپنی جان سے گزر گئی تھیں. یہ وہ لوگ ہیں کیونکہ ڈیٹا ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے، فلانا کہنا سی میرے علاقے میں کر دے، تو بندے اکٹھے کر لیں، ٹیم آ رہی ہے، بندے اکٹھے ہو جاتے تھے. اب سارے اس طرح کے موقع کے اوپر آپ ایک دیگ لے کے کھڑے ہو جائیں چوک کے اندر، چوک کے اوپر چاول تقسیم کرنے میں، تو وہاں پہ لوگ ایک دوسرے کو دھکے ماریں گے، کیونکہ جاہلوں کی قوم ہے نا، بھوک نہیں گئی ابھی تک غلامی کی. تو وہ تو پھر میرا مطلب ہے کہ آپ نے 12-12 ہزار روپیہ کیش دینا تھا تو لوگ مرے تھے.
ان کے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہے، جھوٹ بکتے ہیں. وہ جو 2 سال کا ڈیٹا ہے نا، اس کو انہوں نے صرف ٹیبلائزیشن کیا کہتے ہیں جو اس کو کی ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے امیگریشن ڈپارٹمنٹ کا ڈیٹا ڈالا ہے کہ کون کون ہے جی ان میں سے جو کبھی باہر کو ٹریول کیا ہے. ٹھیک ہے. اب جناب وہ تو چونکہ باہر ٹریول کیا، اب بیچارے حج عمرہ کے لیے گئے ہوں گے، اور ان میں بہت سارے ایسے خواتین ہیں، ہمیں پنجاب کے اندرونی علاقوں سے پتہ چلا کہ جو بدل حج کرتے ہیں. ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ منشیات کی سمگلنگ میں بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن بدل حج اور بدل عمرہ جو ہے کہ جناب میں تو نہیں جا سکتا، عمرے کے اوپر نہیں جا سکتی، تو میرے حصے کا کوئی عمرہ کا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو مجھے اس کا ثواب مل جائے، یا میرے حصے کا کوئی حج کا رہا ہے. یہ اس طرح کا بڑا ہے جی ٹرینڈ. خاص طور پہ یہ گھروں میں کام کرنے والی جو غریب خواتین ہوتی ہیں، اگر وہ مسلمز ہوں تو ان کے لیے یہ بڑی ایک اٹریکشن ہوتی ہے کہ اب بی بی کہتی ہے کہ تم جن کے ہاں کام کر رہی ہیں وہ ان کو کہتی ہے کہ میرے ابا کے حصے کا یا میرے اماں کے حصے کا عمرہ کر دو، یہ لو پکڑو ٹکٹ اور یہ باقی کے اخراجات. یہ جب عمرہ 1 لاکھ 1.25 لاکھ میں ہو جاتا تھا، میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں، اب تو نہیں، اب تو 500,000 سے کراس کر کے ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ جو ان کے نام نکالے گئے جی، یہ ٹوٹل انہوں نے ڈیٹا کلیکشن کی ہے. اس طرح کے لوگ، اب وہ لوگ بھی روتے پیٹتے پھر رہے ہیں کہ حضور ہم تو یہ انہوں نے بھیجا تھا، ہم اس پہ گئے تھے، ہم تو اب بھی گھروں میں کام کرتے ہیں اور اس کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں. یہ اس طرح کی چند حماقتوں کے علاوہ بی بی ثانیہ نشتر نے کوئی بات نہیں کی، اور وہ اس کا اعتراف بھی کرتی رہتی ہیں وقتاً فوقتاً. لیکن مہاتما چونکہ وڈے جھوٹ بولنے کا عادی ہے نا، تو وڈا جھوٹ، وہ جو میں نے آپ کو ایک دن فقیر والی مینٹیلٹی نہیں بتائی تھی کہ وہ آپ کو کیا سمجھتا ہے، یہ پوری قوم کو یہی سمجھتا ہے. کیونکہ ساری عمر مانگ کے، بھیک مانگ کے لوگوں کی زکوٰۃ خیرات ڈال کے، جو شخص امریکہ کے اندر بہن کو بے نامی بنا گیا اور وہاں پہ اس نے ایسٹس کھڑے کر لیے، ٹھیک ہے، اور ان کو وائٹ بھی کر لیا اپنے حکومت میں آنے کے بعد، آپ اس شخص سے کیا توقع کر سکتے ہیں جو خود سے سچ نہیں بولتا، وہ دوسروں سے سچ کیا بولے گا. تو میں نے اس کے اوپر کوئی زیادہ ٹیکنیکل تبصرہ نہیں کرنا، کیونکہ اتنے جھوٹ بکے گئے ہیں اس کے اندر کہ آپ اس کے اوپر ٹیکنیکل تبصرہ کر ہی نہیں سکتے. 1-2 باتیں میں نے عرض کر دی ہیں، باقی سارا ایسا جھوٹوں کا پلنڈا تھا. اور آخر میں اس نے کہا کہ اگر 2 افراد اپنی لے آئیں دولت واپس تو میں قیمتیں آدھی کر دوں گا. اس نے ایک بات اسٹیبلش کر دی کہ یہ قیمتیں اس شخص نے زیادہ کی ہوئی ہیں، کسی اور نے نہیں کی. ٹھیک ہے. 316 روپے میں پڑھنے والا، 310 روپے میں پڑھنے والا، بلکہ نہیں 285 روپے میں پڑھنے والا گھی 410 روپے کا کیسے بک رہا ہے، وہ اس شخص کو پتا ہے، اس بددیانت آدمی کو پتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن نہیں روکے گا. میں ابھی بھی لاگت نکال کے ہٹاؤں، پام آئل کی آج کی پرائس جو ہے وہ نکال کے، تو اگر بہت بھی رعایت دے دی جائے نا تو کاسٹ اس کی ہے 285 روپے لیٹر. ٹھیک ہے. اور وہ 410 روپے پہ کیسے بک سکتا ہے جب تک کہ حکومت کی کرائمنس اس کے ساتھ نہ ہو. اور یہ پام آئل کی پرائس ہے $1200 پر میٹرک ٹن میں آل ٹائم ہائی ہیں. ٹھیک ہے. یہ نیچے آ جانی ہے تو دیکھیں گے پھر آئل کی پرائسز بھی نیچے آتی ہیں کہ نہیں آتی. فی الوقت یہ 150 روپیہ پر لیٹر جو پروفٹ جا رہا ہے، آپ کے خیال میں خیال سارا ملر کی جیب میں جا رہا ہے؟ یہ جو شوگر کی پرائسز بر وقت امپورٹ نہ کر کے بڑھائی گئی ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کے نتیجے میں جو پروفٹ ہو رہا ہے وہ شوگر ملر کو جائے گا؟ پھر بڑے بولے ہیں آپ. ٹھیک. بس اسی کے اوپر جی اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.